کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے، نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم وی وانٹ ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹ اینڈ وی آر آؤٹ آف، سو دیٹ شوڈ بی گڈ انف. آپ نے ریفر کیا کہ کوئی بیک ڈور کانٹیکٹ کوئی فوج کا کوئی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، دیر از نو سچ تھنگ. وہ تشویش اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وی ول اسٹے دی کورس انشاءاللہ. فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، کسی سے بیک ڈور رابطہ نہیں. فوج مخالف باتوں پر تشویش ہے، الزامات لگانا اچھی بات نہیں. مورال بلند ہے، اپنا کام کرتے رہیں گے. مولانا فضل الرحمان کے راولپنڈی آنے کی کوئی وجہ نہیں. آئیں گے تو چائے پلائیں گے، دیکھ بھال کریں گے. الیکشن پر شبہ ہے تو متعلقہ اداروں کے پاس جائیں. امن و امان کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس. مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی. اف ایٹ آل وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. الزامات میں کوئی حقیقت ہو، کوئی وزن ہو تو اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے. آرمی چیف اسی ہفتے کوئٹہ جائیں گے. دشمن ہمیں تقسیم کرنے کی سازش کر رہا ہے. قوم کسی کو انتشار پھیلانے نہیں دے گی. بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے. سی پیک کی حفاظت کے لیے مزید مؤثر اقدامات کر لیے. پاک افغان سرحد پر باڑ کے لیے خون کا نذرانہ پیش کیا. پاکستان کے خلاف ای یو ڈس انفو لیب کو بھارتی ریاست کی پشت پناہی حاصل تھی. کشمیر کے محاذ پر بھارتی جارحیت کو چھپایا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے حقائق سامنے رکھ دیے. ماضی کی طرح آج پاکستان میں کوئی بھی منظم دہشت گرد انفراسٹرکچر نہیں. داعش پاکستان میں منظم نہیں. میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں دہشت گردی کے بڑے واقعات میں 45% کمی آئی. خودکش حملوں میں 97% کمی ہوئی. کراچی میں 98% ٹارگٹ کلنگ ختم ہو گئی. کراچی میں دہشت گردی میں 95%، ٹارگٹ کلنگ میں 98%، بھتہ خوری میں 99%، جبکہ اغوا برائے تاوان کے واقعات میں 98%. وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات. ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ملاقات میں موجود. قومی سلامتی صورتحال سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. ثانیہ مچ کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم. نئے پاکستان میں جینا مہنگا، خون سستا. عمران خان نے شہدا کے لواحقین کو بلیک میل کیا. وہ ہزارہ برادری کو انصاف نہیں دلا سکے. بلاول بھٹو کی کپتان پر لفظی گولہ باری. تبدیلی والے دھوکے باز ہیں، مل کر سلیکٹڈ راج کا خاتمہ کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی کا مالاکنڈ میں جلسے سے خطاب. خون کی سیاست نہیں مانتے، قوم حکمرانوں سے اپنا حق واپس لے گی. حکومت نے کرپشن کے دروازے کھول رکھے ہیں مگر نیب کو دکھائی نہیں دیتا. فارن فنڈنگ کیس کیوں لٹکایا گیا؟ کہا گیا نیب کے سامنے سرنڈر کر دو. یہ میرا نہیں عمران نیازی کا کام ہے. مولانا فضل الرحمان کا خطاب. حکومت کا امن پروگرام امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. شیخ رشید کنوینر مقرر. کمیٹی اسلام آباد میں ہر قسم کے احتجاج کو مانیٹر کرے گی. مظاہرے اور احتجاج سے پیدا ہونے والی صورتحال کا حل بھی کمیٹی کی ذمہ داری. بے مقصد تحریک پی ڈی ایم اپنی موت آپ مر چکی، سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے اپوزیشن پر بات. معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آبان کہتی ہیں ذلت آمیز ناکامی اپوزیشن کا مقدر ہے. نون لیگ والے کتنے دودھ کے دھلے ہیں پنجاب والے بخوبی جانتے ہیں. نواز شریف اقامہ نہیں پاناما پر باہر ہوئے. منی لانڈرنگ کرنے پر چھٹی ہوئی. سابق وزیر اعظم نے قوم سے بار بار جھوٹ بولا. مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی قائد نون لیگ پر چڑھائی. براڈ شیٹ کے ایون فیلڈ فلیٹ سے متعلق دعویٰ لندن ہائی کورٹ نے تسلیم نہیں کیا. دعویٰ سچا ہوتا تو برطانوی عدالت اسے رد نہ کرتی. مجرم قرار دلوانے والوں کے لیے بھڑکوں اور گلا پھاڑنا کافی نہیں، شواہد کی ضرورت ہوتی ہے. نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کا ریاکشن. عمران خان بھی اشتہاری ہوں گے. شہزاد اکبر کے بھی پول کھلیں گے. احسن اقبال کا رد عمل. رہنما نون لیگ کہتے ہیں جرائم کی لسٹ کھلے گی تو حکمرانوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی.
कम टैक्स इकट्ठा करने के बाइस मुल्क की तामीर और तरक्की पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। टैक्स वसूलियां बड़ा मसला है। रास्त प्रोग्राम गुर्बत के खात्मे में मददगार साबित होगा। ये डिजिटल पाकिस्तान की तरफ बड़ा कदम है। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। महंगाई का वबाल, अवाम बेहाल। बिजली 1 रुपए 6 पैसे फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 8 अरब 40 करोड़ का इजाफी बोझ। कपास दल 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। 40 किलो बेल की कीमत 11,000 रुपए तक पहुंच गई। घी 22 रुपए फी किलो महंगा। कुकिंग ऑयल के फी लीटर निर्ख 27 रुपए। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट पेपर्स के जरिए कराने से मुतालिक हुकूमती रेफरेंस। जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालफत। एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। रजा रब्बानी की जाती हैसियत में जवाब जमा कराने की इस्तदा भी मंजूर। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी के लिए दायर दरख्वास्त पर वजारत खारजा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। केस में वहीं खड़े हैं जहां 4 साल पहले थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमांस। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला न थम सका। मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 10,674 तक जा पहुंची। एक रोज में 1,887 नए केसेस रिपोर्ट। पोलियो मुकाओ मिशन मुल्क भर में पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुआवने खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं हुकूमत मुल्क को पोलियो से पाक बनाने के लिए पुरअज़्म है। कैचेस गिराए, बैटिंग फ्लॉप हुई, बाबर आजम अनफिट हो गए, कोरोना हमला आवर हुआ। मिसबाह उल हक ने दौरा न्यूजीलैंड में नाकामी की वजूहात बता दी। हेड कोच कहते हैं मोहम्मद आमिर के लिए दरवाजे अब भी खुले हैं। शहर शहर सर्दी के डेरे। कराची में ठंडी हवाएं। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 4 डिग्री तक गिरने का इम्कान। सड़कें होंगी ना गाड़ियां चलेंगी। आलूदगी से पाक शहर का मंसूबा। सऊदी अरब 10 लाख अफराद के लिए 170 किलोमीटर के रकबे पर नया शहर बसाएगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, किसी से बैकडोर राब्ता नहीं। फौज मुखालिफ बातों पर तशवीश है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इल्जामात लगाना अच्छी बात नहीं। मोराल बुलंद है, अपना काम करते रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के रावलपिंडी आने की कोई वजह नहीं। आएंगे तो चाय पिलाएंगे, देखभाल करेंगे। इलेक्शन पर शुबा है तो मुतल्लिका इदारों के पास जाएं। अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।